بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 72 ہے، جس میں ہم شاعر مسلم بن ریاح کو پڑھیں گے۔ یہ جاہلی شاعر ہے، اس کا تعلق بنو مرہ سے ہے۔ اپنے رشتہ دار قبیلہ حارث بن ظالم مری کے حلیف کو انہوں نے قتل کیا، ان کے حلیف کو قتل کیا، اور پھر حصین بن حمام کے پاس پناہ گزین ہوئے۔ جو ابھی اشعار آ رہے ہیں، ان اشعار میں اپنی قوم سے مختلف باتوں کا خطاب کر رہے ہیں، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقال المسلم ابن ریاح ابن ظالم المری من مبلغ عني سنانا رسالة وشجنة أن قوما خذ الحق أو دعا سأكفيك جنبي وضعه ووساده وأغضب إن لم تعط بالحق أشجعا تصيح الردينيات فينا وفيهم صياح بنات الماء أصبحن جوعا لففنا البيوت بالبيوت فأصبحوا بني عمنا من يرمهم يرمنا معا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ من مبلغن، کون ہے پہنچانے والا، من للعاقل، کون ہے، مبلغ ابلاغ، ابلغ یبلغ او بلغ یبلغ تبلیغ۔ من مبلغ، کون پہنچائے گا، عنی میری طرف سے، سنانن سنان سردار کو، و شجنتا اور شجنا سردار کو، رسالتن رسالہ پیغام، کون پہنچائے گا پیغام سنان اور شجنا سرداران کو یا سرداروں کو، ان قوما کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، خذا الحق حق کو لینے والے بنو، او دعا یا چھوڑ دو، انا ترکت انت تدعو، انت تدعو هذا الامر، آپ یہ کام چھوڑتے ہیں، انا ادعو هذا الامر، انا ادعو هذه الغابہ، میں یہ جنگل چھوڑ رہا ہوں، فہکذا ودع یدعو، فہنا قال ان قوما کہ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ، خذا، خذا تثنیہ ہے خذ، اخذا یأخذ الامر منہ خذ، خذا تم دونوں لے لو، الحق او دع یا چھوڑ دو، سأکفیک جنبی وضعہ ووسادہ، دونوں میں سے ہر ایک سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنے پہلو کے لیے، یعنی اس کو رکھنے اور تکیہ اور سہارا دینے کے لیے کافی ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم نے قبیلہ بنو شجع کو یا بنو اشجع کو اس کا حق نہیں دیا تو میں سخت ناراض ہوں گا۔ دیکھو، سأکفیک جنبی وضعہ ووسادہ، میں اپنے آپ کو تکیہ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کروں گا، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، یا میں کافی ہوں کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں، وَأَغْضَبُ اور مجھے غصہ آتا ہے، إِن لَمْ تُعْطِ اگر آپ نہیں دو گے، بالحق حق، اشجع قبیلہ اشجع کو، یعنی مراد یہ ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، سأکفی کا میں کافی ہوں، سأکفی کا میں آپ کے لیے کافی ہوں، جنبی میرا جو کیا کہتے ہیں میرا پہلو یا میری معاونت، میری نصرت کافی ہے، لیکن وَأَغْضَبُ مجھے غصہ آتا ہے، إِن لَمْ تُعْطِ اگر آپ نہیں دو گے، بالحق حق کو، اشجع قبیلہ اشجع کو۔ تصیح الردینیات فینا وفیہم، الردینیات یہ ہے ردینی نیزے، ردینی نیزے کسی بھی یعنی ردین قبیلے کی طرف یہ منسوب ہیں، وہ نیزے جو ردین نے بنائے ہیں یا وغیرہ، کہہ رہے ہیں تصیح الردینیات، ہمارے اور ان کے درمیان ردینی نیزے اس طرح شور مچائیں گے، صیاح بنات الماء، بنات الماء سے مراد مینڈک ہیں، جس طرح پانی کے مینڈک یہ آواز نکالتے ہیں، اسی طرح جو ہمارے ردینی نیزے ہیں وہ بھی تصیح چیخ رہے ہیں، صاح چلانا، یا صاح الرجل آدمی چلایا،
تو یہ بھی ردینیات جو نیزے ہیں یہ بھی چلاتے ہیں فینا و فیہم ہم دونوں قبیلوں کے درمیان سیاح بنات المائی جس طرح سے مینڈک جو ہوتے ہیں پانی میں شور کرتے ہیں، اصبحن جوعا جب وہ جیسے بھوکے مینڈک شور مچاتے ہیں اسی طرح ہمارے یہ ردینیات نیزی بھی شور مچے، گویا کہ یہ بھی بھوکے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ہمارے درمیان جنگ بھی چھڑ سے۔ جوعا جمع جائع، جائع اور جوعان کہتے ہیں بھوکے آدمی کو۔ لففنا البیوت بالبیوت فاصبحوا، آخر میں کہہ رہے ہم نے اپنے گھر اور ان کے گھروں، اپنے گھروں کو ان کے گھروں سے ملا دیا۔ لفا جمع کرنا، ملانا۔ لففنا ہم نے جمع کیا، البیوت اپنے گھروں کو، بالبیوت دوسرے گھروں سے، فاصبحوا تو ہو گئے، تو اب وہ ہمارے چچا زاد بھائی ہو گئے، جو ان کو تیر مارے گا وہ ہم سب کو تیر مارے گا۔ فاصبحوا بنی عمنا ای ابناء العم، چچا زاد بھائی یا چچا جیسے بیٹے ہو گئے، وہ کہ ہمارے وہ چچا زاد بھائی ہو گئے۔ من یرمہم جو ان کو مارے گا، من جو کوئی بھی، یرمہم رما یرمی، وَإِذَا رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وَمَن يَرْمِهِمْ جو اس کو مارے گا، یرمینا گویا کہ اس نے ہم سب کو ایک ساتھ تیر مارا ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سأکفیک، امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آگے بڑھتے ہیں مزید۔ وقال الحسين ابن حمام المري فقلت لهم يا آل ذبيان ما لكم تفاقدتم لا تقدمون مقدما مواليكم مولى الولادة منهم ومولى اليمين حابس قد تقسما وقلت تبين هل ترى بين ضارج ونهي الأكف صارخا غير أعجما من الصبح حتى تغرب الشمس لا ترى من الخيل إلا خارجيا مسوما عليهن فتيان كساهم محرق وكان إذا يكسو أجاد وأكرما۔ وقال حسين بن حمام او حمام المری، حمام، ان اشعار کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں کہ قبیلہ بلا ابن غنا یا بلی ابن غنا کہ ایک آدمی نے ایک قوم کے کسی شخص کی ناک کاٹ دی، ان کے قوم میں سے دوسرے قوم کے آدمی کی ایک ناک کاٹ دی اور پھر بھاگ کر بنو مرہ کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ قبیلے والے اس کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے بنو مرہ کے ہاں اس کو دیکھ لیا۔ بنو مرہ سے انہوں نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، لیکن بنو مرہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس آدمی سے تمہارے قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنو بلا ابن غنی نے کہا کہ تم اس بات پر حلف اٹھا سکتے ہو کہ اس کے ساتھ ہمارے قبیلے کا تعلق نہیں۔ بنو مرہ نے حلف اٹھا لیا اور نتیجتاً اس کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ذیل کے اشعار الشاعر اپنے قوم بنو مرہ کو جنگ کے لیے ابھار رہا۔ فقلت لهم، میں نے بنو مرہ سے کہا، اپنی قوم سے، فقلت لهم ای لبنی یا آل ذبیان ما لکم، میں نے ان بنو مرہ سے کہا کہ اے آل ذبیان تمہیں کیا ہوا، ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے، ما الذی اصابکم تفاقدتم لا تقدمون مقدما، کہتے ہیں تم ایک دوسرے کو گم کر دو۔ تفاقدتم، فقدا مفقود، فقید معنی یعنی مفقود جو مرا ہوا ہو یا موت کے قریب ہو یا مر گیا ہو۔ تفاقدتم تم ایک دوسرے کو کھو دو، اگر ایسا ہوا تو کہتے ہیں گم کر دو کہ تم آگے نہیں بڑھتے۔ لا تقدمون، لا تتقدمون، مقدما آگے نہیں بڑھ رہے، ٹھیک ہے، یہ مصدر من غیر لفظی ہی، لا تقدمون مقدما یعنی تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، کیوں بزدل بنے بیٹھے ہو۔ موالیکم مولی الولادۃ منہم، تمہارے دوست، موالیکم ای اصدقاؤکم تمہارے دوست، مولی الولادۃ تمہارے دوست مددگار، چچا زاد بھائی، اور تمہارے حلیف بھی ہیں، وہ مولی الیمینی تمہارے وہ حلیف بھی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو قتال کے لیے روکنے والا۔ حبس یحبس محبس، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جیل ہے تو جیل کو کہتے ہیں یعنی سجن اور حبس، ٹھیک ہے،
تو کہتے ہیں کہ حابسن وہ منع کرنے والا ہے، قد تقسما دونوں بدل گئے اور دونوں ایک دوسرے کو یعنی کہتے ہیں کہ یعنی جنگ کے لیے تیار اور ہر ایک اپنے اپنے مورچے میں تقسیم ہے. ہر ایک تمہارے جو دوست ہیں یا تمہارے ٹھیک ہے مولا ہیں یہ سارے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے مورچوں میں منقسم ہیں. وَقُلْتُ تَبَيَّنْ هَلْ تَرَى بَيْنَ غَارِجٍ اور میں نے ہر ایک سے کہا، بنی مرہ جو بتا رہے قلت لہم تو کہہ رہے وقلت میں نے یہ بھی ان سب سے کہا، تبین هل ترى بین غارج کہ ذرا غور کرو کیا تم کو مقام غارج اور نہی الاکف کے درمیان چیخنے والے غیر اعجم یعنی ناطق یعنی گھوڑے نہیں آ رہے، نظر نہیں آئے تمہیں، یعنی تمہاری مالی طاقت بھی مضبوط ہے کہ مقام غارج اور نہی الاکف کے درمیان تمہارے مویشی اور تمہارے گھوڑے بکثرت موجود ہیں، تو پھر جنگ سے اعراض کیوں کر رہے ہو؟ وقلت میں نے کہا تبین دیکھ لو، اعلم و ابصر هل ترى کیا تم دیکھتے نہیں، بین غارج کا مکان و نہی الاکف اور یہ جو مقام ہے دونوں جگہ ہیں، صارخا مغیثا غیر اعجم یعنی وہاں پر گھوڑے تمہارے بہت زیادہ ہیں، مویشیاں بہت زیادہ ہیں، تو پھر ان کے لیے لڑو، ان سب کو قتل کرو اور اپنے مویشی کو اپنے گھوڑوں کو بچاؤ، اپنی جاگیر اور اپنے مال کو بچاؤ. من الصبح حتی تغرب الشمس لا ترى ان مقامات میں پھرتے ہوئے یہ مویشی صبح سے لے کر شام تک تو صرف عمدگی میں نکلے ہوئے نشاندار گھوڑے دیکھے گا، یعنی اتنے زیادہ عمدہ گھوڑے ہیں ہمارے پاس، اگر بندہ نکلے صبح سے شام تک ان کی نسلیں ان کو دیکھ کر نا شام ہو جائے گی اور ہمارے وہ گھوڑے مویشی ختم نہ ہو. من الصبح حتی تغرب الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، لا ترى تم نہیں دیکھو گے، من الخیل گھوڑوں میں سے، الا مگر خارجیا مسومہ اچھے نسلی گھوڑے، عمدہ گھوڑے، بہادر گھوڑے. تو یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی یہ لوگ شجاع کہا کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ وہ بھی شجاع ہیں. اب آگے مزید علیہن فتیان کساہم محرق ان گھوڑوں پر ایسے جوان ہوتے ہیں، علیہن ای علی الخیل، علیہن ان کے اوپر سوار ہیں، فتیان جمع فتا، فتا کہتے ہیں جوان کو، فتیان یعنی بہت سارے جوان ہیں، کساہم محرق ان کے اوپر ایسے جوان ہیں جو محرق بادشاہ نے ان کو پہنایا، ان کو ایسے جوڑے محرق بادشاہ نے پہنائے ہیں. وَكَانَ إِذَا يَكْسُو أَجَادَ وَأَكْرَمَ اور جب وہ کسی کو پہناتا تھا تو اچھا اور عمدہ پہناتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو گھوڑے ہیں اور یہ جو ان کے اوپر سوار گھڑ سوار ہیں، شہ سوار ہیں، یہ سارے عمدہ قسم کے ہیں اور ان کا اکرام اسی لیے کیا گیا کہ یہ بہادر نڈر ہیں. تو پھر کس لیے تم پیچھے ہٹتے ہو، کیوں آگے نہیں جاتے، کیوں جنگ میں شریک نہیں ہوتے؟ امید ہے کہ یہ سبق آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان کے مزید بھی اشعار ہیں اس کے بعد، اس کو ہم اگلے سبق میں لیتے ہیں. السلام علیکم.